اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتاب کا نام غدیر، قرآن، حدیث اور ادب۔ اس کے پارٹ 10 میں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ریڈنگ کا صفحہ ہے ہمارا 22، جو بیعت سے انکار سے متصل ہے۔ اس عبد الرحمن بن عبد الرب کا بیان ہے کہ یہ حدیث سن کر میں ان کے پاس گیا اور کہا، تمہیں خدا کی قسم سچ بتاؤ کہ کیا تم نے خود رسول اکرم سے سنا ہے؟ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر دھاڑا کہ ان کانوں سے سنا ہے اور اس دل نے یاد رکھا۔ میں نے اس سے کہا، معاویہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ دوسروں کا مال ناحق کھاؤ، جبکہ حکم خدا اس کے خلاف ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا، جب یہ حکم خدا کی موافقت کرے تو اس کی اطاعت کرو، اور جب مخالفت کرے تو اس کا حکم نہ مانو۔ اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18، سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468۔ نووی نے شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے خلیفہ کو قتل کر دو، کیونکہ اس نے خلیفہ برحق اور امام کے خلاف بغاوت کی ہے۔ پھر وہ معاویہ کی ناحق بغاوت اور اموال کی ضبطی وغیرہ کرنا کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس کا حوالہ بھی شرح مسلم نووی مطبوع بر حاشیہ ارشاد الساری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 43 ہے۔ نودی ایک اور حدیث آئندہ بہت زیادہ خلفاء ہوں گے کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو بیعت اول صحیح اور دوسری باطل ہے۔ دوسری بیعت سے وفاداری حرام ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ بیعت دوم کرنے والے دانستہ بیعت کریں یا نادانستہ، ایک منطقہ میں ہو یا دوسرے منطقے میں۔ بہرحال اول کی بیعت صحیح ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ بعض نے کہا کہ قرآن اندازی کی جائے گی۔ اس کے لیے بھی شرح نودی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 43 دیا گیا ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ ایک وقت میں 2 خلیفہ کی بیعت جائز نہیں۔ اس کے لیے بھی حوالہ دیا گیا الارشاد کتاب سے صفحہ نمبر 525 اور صفحہ نمبر 357۔ خواہ ملک وسیع ہو یا نہیں، ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، لیکن اگر ملک وسیع ہو تو 2 کی بیعت کے لیے احتمال جواز ہے، البتہ قطعی نہیں۔ مازری نے بعض متاخرین کے اس نظریے کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس میں معاشرے کی تباہی اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ ان تمام احادیث اور فتاوی کی روشنی میں ابن عمر پر لازم تھا کہ جب مہاجرین و انصار اور اصحاب بدر نے اجتماعی طور سے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی تو آپ بھی بیعت کر لیتے۔ صفحہ نمبر 23۔ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ 35 ہجری میں قتل عثمان کے بعد تمام مہاجرین و انصار نیز اصحاب کبائر نے حضرت علی کی بیعت کر لی۔ حضرت علی کی بیعت کے بعد صرف معاویہ اور شام والوں نے بیعت نہیں کی تھی، اس لیے کہ بہت سے حادثے رونما ہوئے۔ ابن عمر پر لازم تھا کہ باغی معاویہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ ہو کر جنگ کرتے اگر وہ حکم خدا اور رسول اکرم کے پابند ہوتے، بلکہ بقول عبداللہ ابن ہاشم مرقال، اگر وہ دیندار نہ بھی ہوتے، عام انسان بھی ہوتے، تو جگر خوارہ کے فرزند کے خلاف علی کی طرف سے جنگ کرنی چاہیے تھی۔ حضرت علی کی بیعت کی 2 نیک مردوں نے بھی مخالفت نہیں کی، صرف چند ہوا خواہان نے۔ عثمان میں 6-7 نفر نے مخالفت کی، ان میں 8ویں ابن عمر تھے۔ آخر میں صرف 10 افراد کی بیعت سے خلافت ابوبکر کیسے منعقد ہو گئی؟ اس وقت اختلاف و تشدد کا بہانہ بنا کر ابن عمر جیسے لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کر لی۔ کاش ابن عمر نے اپنے باپ سے ہی مقولہ یاد رکھا ہوتا کہ جب تک ایک بھی بدری زندہ ہے تو خلافت اسی کا حق ہے۔ پھر احد میں شریک صحابی کا بھی فلاں اور فلاں طلیق بن طلیق لوگوں کا جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہیں، ان کا خلافت میں کوئی حق نہیں۔ اس کا حوالہ طبقات ابن سعد طبع لیدان جلد 3 صفحہ نمبر 248۔
فتح الباری میں بھی اس کا جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 176 پہ بیان دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظریہ تمام متقدمین کا اجتماعی اور مسلم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو خط میں یہی لکھا کہ تم فتح مکہ کے موقع پر آزاد کیے گئے ہو، تم لائق خلافت نہیں ہو بلکہ شورا کی ممبری کے لائق بھی نہیں ہو۔ اس کے حوالے کے لیے امامۃ السیادہ صفحہ نمبر 71، دوسرا ایڈیشن کا حوالہ صفحہ نمبر 81 دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 24 کی طرف۔ ابن عباس نے بھی فرمایا تم طلیق بن طلیق ہو، تمہیں خلافت سے کیا سروکار؟ سغاتہ بن عریض صحابی نے معاویہ سے مناظرہ میں فرمایا تم طلیق ہو، تمہیں خلافت سے کیا سروکار؟ عبد الرحمن بن غنم اشعری نے ابو ہریرہ ابو داؤد کا حمص میں لتاڑا تھا، مجھے تم لوگوں پر حیرت ہے، آخر تم لوگ علی علیہ السلام کو شورا پر مخالفت ڈالنے کا مشورہ کیسے دے رہے ہو، حالانکہ جانتے ہو کہ تمام مہاجرین و انصار اور اہل حجاز نے علی کی بیعت کر لی تھی۔ جنہوں نے بیعت کی وہ بیعت نہ کرنے والوں سے افضل تھے، اور شورا میں معاویہ کی جگہ کہاں؟ وہ تو طلیق ابن طلیق ہونے کی وجہ سے لائق خلافت تھی ہیں۔ اس کا حوالہ کتاب الاستیاب جلد 2 صفحہ نمبر 402 میں دیا گیا ہے۔ ساسا نے بھی یہی بات کہی کہ اے معاویہ، تمہاری حیثیت تو طلیق کی ہے، سزاوار خلافت کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا حوالہ بھی مراوج الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 میں دیا گیا ہے۔ بنابراین معاویہ جیسے طلیق بن طلیق کی بیعت کرنا کہاں تک ابن عمر کے لیے جائز تھا۔ دشمنی اہل بیت کی بات دوسری ہے۔ اب ہم ہیڈنگ پہ آتے ہیں، بیعت یزید پر اجماع اور عمومی اتفاق۔ عبداللہ ابن عمر نے اتفاق عمومی اور اجماع کا بہانہ کر کے یزید کی بیعت بھی کی تھی، لیکن یہ اجماع کہاں کب صالح امت اور دینداروں نے اس کی بیعت کی؟ اصحاب و تابعین تو اس کی شہوات و ہوس کے دباؤ میں تھے، وہ شراب خور اور فسق و فجور میں مشہور تھا۔ چنانچہ بولس سلامہ شاعر نے اس کے متعلق کہا تھا، اے مؤذن ذرا آہستہ اللہ اکبر کہنا، ابھی بادشاہ سلامت حسین کنیزوں سے اپنا بستر گرم کر رہے ہیں۔ دوسرے علماء نے امت کے لیے عادل ہونے کی شرط قرار دی ہے۔ قرطبی لکھتے ہیں اپنی کتاب تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 میں، شرط امامت و حکمرانی عادل ہونا ہے، فاسق کی امامت منعقد نہیں ہوتی، نہ بیعت صحیح ہے، کیونکہ اجرائے احکام کے لیے نیز قیامت میں اپنے شفیع بنانے کے لیے حقوق کی نگہداشت کے لیے بہرحال امام کا عادل ہونا ضروری ہے۔ معاویہ نے تو یزید کی بیعت کے لیے ہزاروں گناہ کیے۔ اس کا حوالہ انصاب الاشراف والازاری جلد 4 صفحہ نمبر 31 میں دیا گیا ہے۔ خیانت کی دھوس و دھمکی دی، اور ابن عمرہ سے اجماع کا نام دیتے ہیں۔ وہ قتل امام حسن اور دوسرے حوادث کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے۔ واقعہ کربلا جیسا لرزہ خیز واقعہ اسی ابن عمر جیسوں کی تائید سے پیش آیا۔ واقعہ ہرہ جس میں 750 سے زیادہ اصحاب قتل ہوئے، اس کے ذمہ دار بھی یہی ابن الوقت ہیں۔ اصحاب نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جو دیندار نہیں ہے، شراب پیتا ہے، ساز و شباب میں ڈوبا رہتا ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، اوباش اسے گھیرے رہتے ہیں۔ میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تم نے اس کی بیعت کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیا ہے۔ حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 4۔ مسعود کو اسی گواہی پر تازیانے بھی کھانے پڑے۔ اس کا بھی حوالہ انہوں نے تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 280 سے دیا ہے۔ ابن عمر نے ان اصحاب کے متفقہ فیصلے کے برخلاف امویوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو تم اپنی بیعت نہ توڑنا، ورنہ قیامت میں تمہیں بیعت شکنوں کے پرچم تلے جمع کیا جائے گا۔ ابن عمر کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ فاسق کی بیعت صحیح نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ فسق و فجور کے مظاہرے کے بعد خلع بیعت واجب ہو جاتی ہے۔ یزید جیسے فاسق کی بیعت تو بنیادی طور سے
محقق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بیعت اصل میں خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے، لیکن وہ عہد و پیمان خدا اور رسول سے باندھا جاتا ہے۔ اس بیعت کو آزادانہ ہونا چاہیے، نہ کہ زور و زبردستی سے۔ دھوس و دھمکی اور تلوار کا بیعت سے رشتہ نہیں۔ خود ابن عمر بھی ابتدا میں بیعت یزید کے منکر تھے، لیکن 1,00,000 کی تھیلی نے انکار کا رنگ بدل دیا۔ اس کا حوالہ الامامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143، تاریخ طبری میں بھی اس کا ذکر ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 70 میں۔ کہاں تو معاویہ سے کہا کہ یہ قصریت اور ہرقلیت ہے، اور کہاں یہ کہ اب اجماع کا گہار مچا رہے ہیں۔ اس کا حوالہ بھی الامامہ و سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 سے دیا گیا ہے۔ اسی یزید نے چند جاہ طلبوں کی مدد سے عالم اسلام میں ظلم و تشدد کی ہوڑ یعنی رقابت شرط مچا دی۔ حرمت مدینہ برباد ہوئی، کعبہ خراب ہوا اور اس کی حرمت ضائع ہوئی۔ ہزاروں صحابہ کہتے رہے اور دھوس و لالچ کی بنیاد پر حکومت استوار ہو گئی۔ کیا یہی اجماع ہے؟ اس اجماع کے بیچ رکھنے کے لیے اپنے ابن عمر نے کچھ احادیث گھڑی ہیں۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں صحیح ہے، عمر کو شدت پسند کہتے ہو، صحیح ہے، عثمان مظلوم قتل ہوئے، معاویہ و یزید مقدس سرزمین کے 2 بادشاہ ہیں، صفہ، سلام، منصور، جابر، مہدی، امین اور ابن اسب یہ سبھی قبیلہ کعب بن لوی کے بادشاہ ہیں، اور یہ سبھی نیک اور بے مثل ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے حوالہ دیا کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 376۔ ابن عمر نے اس قسم کے عقائد کا پرچار کر کے اسلام میں مجرمانہ کارروائیوں کا راستہ کھولا۔ چنانچہ صحابی و صحابی زادہ محمد بن ابن جہیم نے جب یزید کی شراب خوری کی گواہی دی تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب ہم صفحہ نمبر 27 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے گفتار و کردار کے تماشے۔ ابن عمر کا خلافت و بیعت کے متعلق یہ طرز تفکر تھا کہ ظاہر ہے کہ تمام امور میں اس کی وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخی واقعات میں ان کی حماقت و نادانی کے بڑے نمونے نظر آتے ہیں۔ وہ امیر المومنین سے شدید نفرت رکھتے تھے اور باغی امویوں سے ان کا گہرا یارانہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اہمیت نہ تو علویوں کے نزدیک ہی رہ گئی تھی نہ امویوں کے نزدیک۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی شخص کو بھی رسول کے لیے جمع کی نعت سے سرفراز نہیں کیا، جس کا حوالہ نوادر الاصول حکیم ترمذی صفحہ نمبر 212 ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ انتہائی شہوت پرست ہیں۔ یہ ابن عمر کی حماقت ہی تو ہے کہ انہوں نے رسول خدا کو بھی اپنی طرح شہوت پرست بنا دیا۔ انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ رسول خدا کی صلاحیتیں اور توانائیاں انتہائی متوازن اور متناسب تھیں۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے اپنی انہی تمام متمرک اور متناسب توانائیوں اور صلاحیتوں پر فخر و مباحات فرمایا ہے۔ ابن عمر نے خود باپ سے اپنی حماقت کی سند لی کہ جب شرکت جہاد کی اجازت مانگی تو مسترد کرتے ہوئے فرمایا بیٹا مجھے اندیشہ ہے وہاں تم زنا کاری اور شہوت رانی میں پھنس جاؤ گے۔ اس کا حوالہ سیرہ عمر ابن خطاب صفحہ نمبر 115 دوسرے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 138 ہے۔ جس شخص کے محاذ جنگ پر شہوت رانی کا اندیشہ ہو اس کی وقت دینی معاملوں میں کیا رہ جاتی ہے۔ ابن عمر کی جسارت دیکھیے کہ وہ خود کو رسول خدا سے تشبیہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے باپ کی شہوت رانی سے تشبیہ دیتا تو مناسب ہوتا۔ محمد بن سیرین نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ میرے اندر زمانہ جاہلیت کی کوئی چیز باقی نہیں سوائے اس کے کہ میں یہ سوچتا کہ کس سے ازواج کر رہا ہوں اور کون میری بیوی بنتی ہے۔ اس کا حوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 208 میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنز الاعمال کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 297 میں موجود ہے۔ حضرت عمر کی اس شہوت رانی نے انہیں گناہ میں مبتلا کیا، چنانچہ وہ اپنی کنیز سے ہم بستر ہونا چاہتے تھے۔ کنیز نے کہا مجھے ماہواری آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے بغیر توجہ کے اس کو باہوں میں سمیٹ لیا تو سمجھ میں آیا کہ سچ کہہ رہی تھی۔ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر ماجرا بیان کیا تو رسول خدا نے فرمایا اے عمر خدا تمہارے
گناہوں کو بخشے، نصف دینار صدقہ دو۔ اس کا حوالہ سنن بحقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316، کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 305، سنن ابن ماجہ نے بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 حدیث نمبر 650 میں یہ بات لکھی ہے۔ شب رمضان میں بیوی سے ہم بستر ہو گئے اور خدمت رسول میں آ کر عرض کی میں اپنی شہوت سے مجبور ہو گیا، اب چھٹکارا کیسے ہو؟ فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی وقت قرآن کی آیت اتری، سورہ بقرہ کی 183 ہے۔ طبقات بن سعد میں ہے کہ عاتقہ بنت زید کی شادی عبداللہ ابن ابی بکر سے ہوئی۔ مرتے وقت عبداللہ نے شرط منوا لی تھی کہ میرے بعد کسی دوسری سے شادی مت کرنا۔ وہ اپنے عہد پہ باقی تھی، اکثر خواستگاری ٹھکرا دی تھی۔ عمر کی بھی خواستگاری ٹھکرا دی۔ عمر نے زبردستی نکاح کر کے اس سے جمع کیا۔ وہ عورت نفرین کرتی ہوئی گھر سے چلی گئی اور پھر کچھ دن بعد غلام کو بھیج کر کہلوایا آئیے میں آپ کے لیے آمادہ ہوں۔ اس کا حوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 265، کنز الاعمال میں بھی اور مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ صفحہ نمبر 29 کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ ربیع الابرار کتاب کا نام ہے، جس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 540 میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میں نے زبردستی اس لیے جمع کیا کہ خداوند عالم ایسے فرزند عنایت فرمائے گا جو اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ ابن عمر کی ایک اور حماقت، ایک شخص نے نظر کی کہ میں صبح سے شام تک کوہ حرا پر برہنہ بیٹھوں گا۔ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا، فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اس شخص نے ابن عباس سے مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ کیا تم نماز بھی برہنہ پڑھنے کی نظر کر سکتے ہو؟ تم پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، جاؤ ایک دن معتکف ہو جاؤ اور کفارہ دو۔ اس نے واپس آ کے ابن عمر سے ابن عباس کی بات بتائی تو کہا ابن عباس کا استنباط کہاں پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا حوالہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 76 ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر ہے، جس میں اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 183 ہے۔ ابن عمر کو یہ فقہی مسائل بھی معلوم نہ تھے کہ بیہودہ نظر وفا نہیں کی جاتی۔ یہ تو اپنی عورت کو طلاق دینے کا مسئلہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایام ماہواری میں طلاق نہیں دی جاتی۔ اپنی عورت کو ماہواری کے ایام میں 3 طلاق دے بیٹھے۔ اس کا حوالہ بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 76 میں موجود ہے۔ اس بات کا تانا باپ نے مسن ہو جانے کے بعد دیا۔ کسی نے عمر سے پوچھا آپ اپنے فرزند کو خلیفہ بنا دیا؟ فرمایا کیا میں اسے خلیفہ بنا دوں جو اپنی عورت کو طلاق دینا بھی نہیں جانتا ہے؟ اس کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 34، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27 میں موجود ہے۔ باپ بیٹی کی کیا بات ہے، خود باپ کو بھی طلاق زن کا مسئلہ معلوم نہ تھا۔ حضرت عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، رسول نے فرمایا جا کر عورت سے رجوع کرو، جب وہ پاک ہو جائے پھر جب ماہواری آئے اور پاک ہو تو چاہے طلاق دے دینا۔ اس کا بھی حوالہ ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 169 سے۔ جب نادان باپ اپنے بیٹے کی نادانی پہ ہنسے تو اس کی نادانی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 30۔ ابن عمر کی دینداری بھی خواہشوں کی پابند تھی۔ سفر میں نماز جماعت تمام اور اقامت گاہ پر قصر پڑھا کرتے تھے۔ اس بدعت کی تائید عثمان نے بھی کی ہے، پھر امویوں نے اس کی پیروی کی۔ اس بات کو موطا جو ان کی کتاب الموطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 ہے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام مالک اور مسند احمد، ان کی کتاب مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک حماقت یہ بھی تھی کہ ابن عمر محرم عورتوں کی جوتیاں اتروا لیا کرتے تھے۔ جب صفیہ نے عائشہ کی حدیث بیان کی کہ رسول خدا عورتوں کو جوتیاں پہننے کی اجازت دیتے ہیں تو باز آئے۔ اس کا حوالہ سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289۔ زرکشی لکھتے ہیں کہ اجماع ہے کہ یہاں خطاب مردوں سے ہے، عورتیں مستثنیٰ ہیں۔ اس کا حوالہ الاجابہ کتاب کا صفحہ نمبر 118 ہے۔ یہ بھی حماقت تھی کہ وہ اپنے کھیت پر کرائے پر دے دیتے تھے۔ زمانہ رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد شیخین اور عثمان و معاویہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں جب رافع بن خدیج نے حدیث رسول بیان کی تو باز آئے۔ لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ رافع نے گمان ظاہر کیا کہ رسول خدا نے منع فرمایا ہے۔ اس کا حوالہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 47 میں، صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 121، سنن نسائی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 اور 46 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور کتاب مسند احمد، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد اور سنن بحقی میں بھی اس بات کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ذیل حاشیہ میں مسلم پر کچھ کتاب مسلم میں یوں لکھا گیا ہے کہ معاویہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں حیرت ہے کہ معاویہ کی خلافت کا اقرار کیا جا رہا ہے اور شیخین و عثمان کو حکومت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، پھر چوتھے کو صاف اڑا دیا گیا ہے، جبکہ خلفاء و راشدین علی علیہ السلام کے بعد ہی مکمل ہوتے ہیں۔ مزہ یہ کہ خود معاویہ نے اپنے بادشاہ ہونے کا اقرار کر لیا۔ انا اول الملوک، صفحہ نمبر 31۔ ابن عمر پر تعجب ہے کہ انہوں نے اسلامی راجدھانی اور مرکز دینی میں نشو و نما پائی اور بوڑھے ہوئے، لیکن اس قدر جاہل اور بے اطلاع تھے کہ معاویہ کی سلطنت کی آخری زمانے میں مسئلے سے واقف ہوئے۔ اس درمیان وہ حرام کی کمائی کھاتے رہے۔ اس حرام خوری سے رافع بن خدیج نے روکا، حالانکہ بٹائی پر کھیتی دینے کی حرمت درمیان صحابہ مشہور تھی۔ حدیث جابر ہے کہ جو شخص بٹائی پر کھیتی نہ چھوڑے وہ خدا اور رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اس کی روایت سعد، ابو ہریرہ، ابو سعید خضری اور زید ابن ثابت نے بھی کی ہے کہ اس میں کتاب کا ریفرنس ہے سنن نسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52۔ ابن عمر کی ایسی مشہور بات کا پتہ نہ تھا، پھر بھی انہیں فقیہ کہا جاتا تھا۔ وہ عالم و فقیہ خلیفہ کے دلارے تھے جن کے علمی آثار گزشتہ جلدوں سے پیش کیے گئے۔ یہ بھی اسی قسم کے فقیہ نکلے کہ یہ فاحش غلو نہیں ہے اور معاشرے کے اندھیرے میں رکھنے کے صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ بھی حماقت تھی جسے دار قطنی نے لکھا ہے کہ عائشہ کو معلوم ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حالت وضو میں بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ رسول خدا روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے، پھر وضو نہیں فرماتے تھے۔ اس کا حوالہ سنن دار القطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136، حدیث نمبر 10۔ اس کے علاوہ حماقتوں میں متع، میت پہ گریہ، حائضہ کا طواف وداع اور حالت احرام میں خوشبو سونگھنے کے افادات لائق ذکر ہیں۔ چنانچہ فتح الباری کتاب میں، جس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 209 میں لکھا ہے کہ جب مروان خلافت کا طلبگار ہوا تو اس سے کہا گیا یہاں ابن عمر موجود ہے۔ اس نے کہا ابن عمر مجھ سے زیادہ فقیہ نہیں ہے بلکہ وہ مجھ سے سن میں زیادہ ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ جو شخص مروان سے بھی کم علم ہو اس کی علمی مفادات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ شاید اسی لیے ابراہیم نخعی اور شیبی ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس کا حوالہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 58 اور تیسر الوصول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 668 میں موجود ہے۔ ابن عمر نہ تو محدث تھے نہ فقیہ، ان کی فقہ حدیث دانی سے بدتر تھی اور حدیث دانی بھی سبحان اللہ تھی۔ صفحہ نمبر 32 میں اب ہم آتے ہیں اور اس کی ہیڈنگ ہے چند نمونے دیکھیے۔ طبرانی لکھتے ہیں اپنی کتاب العجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104، حدیث نمبر 3153 میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مرگ ناگہانی مومنین پر عذاب ہے۔ فرمایا خدا انہیں بخشے، رسول خدا کا تو ارشاد ہے کہ مرگ ناگہانی مومنین پر تخفیف اور کافروں پر عذاب ہے، اور اس کا حوالہ الاجابہ صفحہ نمبر 119 دیا ہے۔ بخاری کی ریفرنس میں بتاتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1452 میں، جس کی حدیث نمبر 3760 ہے۔ میں روایت ابن عمر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خدا نے قلیب بدر پر مقتولوں سے خطاب فرمایا، کیا تم نے وعدہ خدا کو سچ پایا؟ پھر کہا، یہ اس وقت میری بات کر رہے ہو؟ عائشہ سے یہ بات دہرائی گئی تو کہا، رسول خدا نے فرمایا کہ یہ لوگ میری بات اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ میں حق کہہ رہی ہوں۔ مسند احمد میں بھی اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ حکیم ترمذی نے نوادر میں ابن عمر کی روایت لکھی ہے کہ عرش مرگ ساعت سے لرزا۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگ اس سے سمجھے کہ عرش ایک تخت ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت حدیث عمر میں احمقانہ طریقے سے پیش کیا گیا، جس کی روایت 10 سے زیادہ اصحاب رسول نے کی ہے۔ اس کا حوالہ کتاب فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 98 ہے۔ صفحہ نمبر 33 پہ اب ہم آتے ہیں۔ اس میں شاہ صاحب کی کتاب انصاف میں ابن عمر کی روایت ہے کہ میت پر اس کے اہل کے گریہ سے عذاب ہوتا ہے۔ عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا، حدیث یوں ہے کہ رسول خدا ایک یہودیہ کی میت سے گزرے جس پر لوگ رو رہے تھے۔ فرمایا، یہ لوگ رو رہے ہیں اور وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ ابن عمر نے اس عذاب کو گریہ کی وجہ سمجھ لیا، جبکہ حکم عام ہے تمام میت کے لیے۔ مسند احمد، جس میں حوالہ دیا گیا ہے کتاب میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 281 کا، میں بھی یہ حدیث تردید عائشہ کے ساتھ موجود ہے۔ بخاری کے حوالے سے صحیح بخاری کی کتاب الاذان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 میں لکھا ہے کہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بلال رات میں دیتے ہیں، لہٰذا تم کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں۔ جب یہ حدیث عائشہ سے بیان ہوئی تو کہا غلط ہے۔ صحیح یہ کہ ابن ام مکتوم اندھے ہیں، لہٰذا وہ رات میں بھی اذان دے دیتے ہیں، لہٰذا تم کھاتے پیتے رہو، جب بلال کی اذان سنو تو کھانا پینا ترک کرنا۔ اس کے لیے انہوں نے کتاب کا حوالہ سنن بحقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 اور کتاب فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 لکھا ہے۔ مسند احمد میں ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، مہینہ 29 ہے، اور اپنے ہاتھ دوبارہ ملائے، تیسری بار انگلی ٹیڑھی کی۔ عائشہ نے تردید میں کہا کہ ابن عمر کو اشتباہ ہوا ہے۔ در حقیقت رسول خدا نے 1 مہینے تک عورتوں سے دوری اختیار کی، پھر 29 دن میں رجوع کیا تو لوگوں نے پوچھا، آپ 29 دن میں واپس آئے؟ فرمایا، مہینہ 29 ہوتا ہے۔ ابو منصور بغدادی نے کہا کہ عائشہ نے تردید میں کہا کہ آپ نے فرمایا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ ابن عمر غلطی سے تمام مہینوں کو 29 سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کا حوالہ الاجابہ زرکشی صفحہ نمبر 120 ہے اور مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 ہے۔ صحیحین میں ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو شخص تشییع جنازہ کرے اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے۔ کہا، ابو ہریرہ بکواس کرتے ہیں۔ جب عائشہ نے تصدیق کی تو حسد سے کہا، تب تو ہم نے بہت زیادہ قیرات ضائع کر دیا۔ صفحہ نمبر 34، اس کی ہیڈنگ ہے نظریہ ابن عمر قتال و صلوات کے بارے میں۔ طبقات، کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110۔ اس میں قول ابن عمر نقل ہے کہ میں فتنے کے زمانے میں ہر زبردست کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیتا۔ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 39 میں کہتے ہیں کہ ابن عمر فتنے کے زمانے میں جنگ نہیں کرتے تھے، چاہے ایک گروہ کا حق دوسرے کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے۔ فتنے کے زمانے میں وہ جو بھی امیر بن جاتا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے اور زکوٰۃ مال بھی اسی کو دیتے تھے۔ کتاب کا ریفرنس الہدایۃ النہائیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 5 ہے۔ یہاں ابن عمر کی احمقانہ و شرمناک حرکات کا عذر لنگ تو ملاحظہ فرمائیے۔ وہ جمل و صفین کے قتال کو فتنہ کا زمانہ کہتے ہیں اور خلیفہ برحق امیر المومنین ساتھ نہ دینے کا بہانہ تراشتے ہیں، حالانکہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصادق ہے۔ وہ فتنہ کہہ کے سادہ لوگوں کو تو سمجھا سکتے ہیں اور اپنا دامن جھاڑ سکتے ہیں، لیکن سمجھدار کو نہیں۔
بزرگ صحابی حذیفہ یمانی فرماتے ہیں کہ فتنے میں اگر تم دین کو پہچان لو تو تمہارے لیے ضرر رسا نہیں۔ فتنہ اسی وقت فتنہ ہے جب تم پر حق و باطل مشتبہ ہو جائے۔ اس کا حوالہ ہے فاتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 40۔ ابن عمر نے تو دین فہمی سے قطعی دور تھے یا نعمت خدا کے منکر۔ کیا ابن عمر نے باغی گروہ سے قتال کی آیت کے تجاوز کار کے خلاف جنگ کرو نہیں پڑی تھی؟ جب ایک عراقی نے انہیں مطلب سمجھایا تو بھڑک اٹھے، نکل جائے یہاں سے۔ کیا ابن عمر کو کوفہ باغیہ کی پہچان نہیں تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی کہ لوگوں کو چوکنا کر دیا تھا، جس کا حوالہ صحیح ترمذی کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 49 میں، اور اس کے علاوہ اور متعدد کتابیں جس میں کنز الاعمال بھی شامل ہے۔ اب آئیے ہم بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 35 کی طرف۔ کسی کے لیے بھی بہانے کا موقع نہیں چھوڑا تھا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب صفین جلد صفحہ نمبر 542۔ کیا ابن عمر نے رسول خدا کا انتباہ عائشہ سے نہیں سنا تھا کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ حواب کے کتے تجھ پر بھونک رہے ہیں، تو علی سے جنگ کے لیے ظالمانہ نکلی ہے۔ ایک زوجہ سے کہا خبردار دیکھنا تو نہ ہونا۔ زبیر سے کہا تم علی سے جنگ کرو گے حالانکہ تم ظالم ہوگے۔ حضرت علی سے کئی بار فرمایا یا علی تم جلد ہی باغی گروہوں سے جنگ کرو گے اور تم حق پر ہوگے، جو اس وقت تمہاری مدد نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ تم میرے بعد ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے۔ تم عرب کے بہادر ہو اور ناقصین، قاسطین اور مارقین کے قاتل۔ یہی بات ام سلمہ سے فرمائی، جس کا حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد 5 صفحہ نمبر 41 میں موجود ہے۔ حضرت علی سے اس کا عہد لیا۔ صحابہ سے فرمایا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو تعویل قرآن پر اس طرح جنگ کرے گا جس طرح تنزیل کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ ابو بکر و عمر نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ یا رسول اللہ؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ ہیں جو میری جوتیاں ٹانک رہے ہیں، اور آپ نے علی کو اپنی جوتیاں ٹانکنے کے لیے دی ہوئی تھی۔ اس کے لیے بھی کتاب کا حوالہ نمبر دیا ہوا المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132، حدیث نمبر 4621۔ عمار نے سے فرمایا تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور معاویہ کی فوج نے آپ کو قتل کیا۔ اس کا حوالہ بھی مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 میں دیا گیا ہے۔ ابو ایوب انصاری، ابو سعید خضری اور عمار کا قول ہے کہ رسول خدا نے ہمیں ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے ساتھ ہو کر جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے ساتھ۔ اس کا کتاب کا حوالہ بھی ساتھ میں دیا ہوا ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 41۔ کیا یہ واضح احادیث اور گواہیاں ابن عمر سے پوشیدہ تھیں؟ اس کے علاوہ کیا ابن عمر سے رسول اکرم کا یہ بلند آہنگ بھی پوشیدہ تھا کہ علی مع الحق و حق مع علی، یا یہ ارشاد کہ علی مع الحق و حق مع علی لسان والحق یدور حسیما دار العلا، یا حضرت علی نے فرمایا ان الحق معک والحق علی لسانک وفی قلبک وبین عینک والایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، یا یہ فرمایا علی مع القرآن و قرآن مع علی، یا لا یفترقان حتی یردوا علی الحوض۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، اور حق تمہارے ساتھ ہے۔ یا لوگوں سے فرمایا میرے بعد جلد ہی فتنہ اٹھے گا، اس وقت تم لوگ علی سے وابستہ رہنا، کیونکہ وہ سب سے پہلے مجھ سے حشر میں مصافحہ کریں گے۔ وہی صدیق اکبر ہیں اور اس امت کے فاروق ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، وہ مومنین کے یعصوب ہیں اور مال منافقوں کا یعصوب ہے۔ اس کا حوالہ ہے الامت السیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ حضرت علی کے اہل و عیال کے لیے فرمایا
جو تم سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں، جو تم سے صلح کرے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ ایک خیمے میں اہل بیت کی طرف اشارہ کر کے یہی بات فرمائی۔ صفحہ نمبر 37۔ علی کے ہاتھوں میں انگلیاں جما کر بھی فرمایا، ھذا امیر البرہ قاتل الفجر منصور من نصر مخذول من خذل، اور حجت الوداع میں لاکھوں کے مجمع میں من کنتو مولا فعلی مولا اللہم وآل من وآلا وآدی من آدا والنصر من نصر وخذل من خذل وأحب من أحب وبغض من بغض ودار الحق ما حیث الدار۔ اس کے علاوہ بے شمار اعلانات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو ابن عمر نے فراموش کر دیا، اور ہیکڑی میں حق پوشی کی۔ اس میں بھی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 اور 94۔ یا پھر نص کے مقابلے میں لچر اجتہاد کیا، یہ شخص اس دن سخت نادم ہوگا جب ندامت کا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ وہ فرمائیں گے، کاش میں نے فایہ و باغیہ سے علی کی معیت میں جنگ کی ہوتی۔ میری زندگی سب سے بڑی محرومی یہی رہی، زندگی آخری گھڑیوں میں یہی بات کہی، یہی بات ایک عراق سے کہی جسے سنن بحقی نے اپنی کتاب میں شامل کیا، میں بطریق حمزہ بن عبداللہ نقل کیا ہے۔ اب آتے ہیں ابن عمر کی نماز کی طرف۔ ہر زبردست کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات بھی سخت جہالت و نادانی ہے اور شیطان کا غلبہ، کیونکہ وہ خیر البریہ حضرت علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جیسے قرآن نے طہارت و ولایت کا تقمہ عطا فرمایا اور حجاج جیسے سفاق و بدکار کے پیچھے نماز پڑھتا۔ سفیان ثوری کا بیان ہے کہ سلمہ بن کھیل اور زر مرہبی کے درمیان مناظرہ ہوا۔ سلمہ کہتے تھے کہ حجاج کافر ہے اور زر کہتا تھا کہ مومن ہے۔ سلمہ کی دلیل تھی کہ امش کہتے ہیں کہ واللہ میں نے حجاج کو کہتے ہوئے سنا کہ حیرت ہے مجھے عبد الحزیل یعنی ابن مسعود پر کہ جو کہتا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ قرآن تو بس عربی آہنگ ہے، اور خدا کی قسم اگر ابن مسعود کو پا جاتا تو اس کی گردن مار دیتا یا اس کے حلق سے قرآن کو کھرچ لیتا۔ اس کا حوالہ ہے کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 552، اور تاریخ ابن عساکر میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عساکر نے حجاج کا خطبہ نقل کیا ہے، جہاں تک ہو سکے تقوی اختیار کرو، لیکن اس میں ثواب نہیں، البتہ امیر المومنین عبد الملک کی اطاعت کرو گے تو اس میں ثواب ہے۔ خود ابن عمر سے حدیث نقل ہے کہ وہ کذاب اور تباہ کار ہے بنی ثقیفہ کا، جس کا حوالہ سنن ترمذی نے اپنی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 64 میں دیا ہے۔ حجاج نے زائرین مدینہ کے لیے کہا کہ ان پر افسوس ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈی کا طواف کرنے جاتے ہیں، امیر المومنین کے قصر کا طواف نہیں کرتے۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ خلیفہ خدا رسول سے افضل ہیں؟ اس کا حوالہ نسائے کافیہ ابن عقیل صفحہ نمبر 18 میں۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، حجاج مومن ہے اور حجاج کافر ہے۔ معاملہ شعبی کے پاس گیا تو کہا کہ وہ بت و طاغوت کا مومن تھا اور خدائے عظیم کا کافر تھا۔ واصل اسے شیخ کافر، قاسم اس کو اسلام کا بھگوڑا، عاصم حرمت کا زیاں کرنے والا بتاتے تھے۔ طاؤس کو حیرت تھی کہ اہل عراق حجاج کو مومن سمجھتے ہیں، اکثر نے اسے کافر کہا ہے۔ اس کا حوالہ کتاب نمبر الاحتاف بحب الاشرف میں صفحہ نمبر 22 میں دیا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ ترمذی کے مطابق حجاج کے مقتولین کی تعداد ہی 1,20,000 تھی۔ اس کا حوالہ سنن ترمذی کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 64 میں کہ تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80 میں موجود ہے۔ 80,000 قیدی بھی تھے جس میں 30,000 عورتیں تھیں۔ کہ ایسا سفاق و خوخار نماز کی امامت کے قابل تھا؟ کاش ہمیں معلوم ہو سکتا کہ کسی شریعت میں زور و زبردستی کو حق کی علامت بتایا گیا،
آخر ابن عمر نے اس کی بیعت کیسے کی؟ ابن عمر حجاج کے پیچھے نماز پڑھتا اور خوارج کے سرغنہ نجدہ کے پیچھے۔ ابن حزم کے مطابق ایک بدکار ترین اور دوسرا خارج تھا۔ اس کا حوالہ طبقات ابن سعد کتاب میں موجود ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ جماعت کی نماز ایسے کے پیچھے پڑھو جو قرآن و سنت کا واقف کار اور نیک ہو؟ اگر غلبہ ہی ابن عمر کے یہاں معیار تھا تو جمل و نہروان کے بعد حضرت علی کو غلبہ حاصل ہو گیا اور ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بھلا خارجی کا ماموم بن کے کیا ثواب کمایا؟ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج دین سے نکل بھاگیں گے، جس کا حوالہ صحیح بخاری کی صفحہ نمبر 1321 میں حدیث نمبر 3415 میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ امیر المومنین کا ہاتھ رسول کا ہاتھ تھا۔ ابن عمر نے آپ کی بیعت نہ کر کے برکت گنوائی۔ حجاج جیسے تباہ کار کذاب کے پیچھے نماز پڑھی اور نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو چھوڑ دیا۔ یہاں پہ ہم اپنا صفحہ نمبر 39 تک تمام کرتے ہیں، اپنا حصہ نمبر 2 کو۔ وما علینا الا البلاغ۔